کہ حضرت ابو سفیان ایک روم بادشاہ کے حضور کے اندر یہ تمام کاروباری جو تجارتی بندے تھے وہ اس وقت خدمت میں حاضر ہوئے. تو وہ جو رومی بادشاہ تھا اس نے سب سے سوال کیا کہ آپ کے علاقے کے اندر ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی اوصاف یہ ہیں، بتاؤ تو صحیح وہ کیسا ہے. حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے باوجود، اس وقت حضرت ابو سفیان کافر تھے، مسلمان اب تک نہیں ہوئے تھے، فرماتے ہیں باوجود کافر ہونے کے بھی میں نے جھوٹ نہ بولا، مجھے جھوٹ بولنے کی جرت ہی نہیں ہوئی. باوجود کافر ہونے کے بھی میں جھوٹ نہ بول سکا. بولا کہ ایک چیز مجھے حضرت جی ہے، وہ کون سی؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات کے اندر، سیکنڈوں کے اندر میں زمین و آسمان کا سفر بھی کر کے آیا، جنت و جہنم کا سفر بھی کر کے آیا. یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس وقت مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو سفیان بتائیے کس دن کی بات ہے؟ کہنے لگے فلانی تاریخ کی بات ہے. تو اس بندے نے کہا، وہ جو بندہ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا ابو سفیان اگر یہی بات ہے تو خدا کی قسم میں اسی ہی مسجد اقصیٰ کا کیا ہوں، ایک متولی ہوں، مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں. اسی رات کو میں نے سارے گیٹ بند کر لیے، جو مین گیٹ تھا وہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے بہت زور لگایا، سب کو بلایا، دروازہ بند نہ ہوا، مستری کو بلایا، دروازہ بند نہ ہوا. بالآخر میں گھر چلا گیا. صبح کو جیسے ہی آیا اس دروازے کو ہلکی سی حرکت دی تو وہ خود بخود دروازہ ہلنے لگا، بند ہو گیا. اور اس مسجد کے اندر ایسی خوشبو تھی کہ کبھی میں نے خوشبو وہ محسوس نہیں. سبحان اللہ. وہ خوشبو میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی. اور کیسے محسوس کرتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی، بھلا اس خوشبو کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بجلی کا انتظام چلتا رہے گا، آپ میرے ساتھ کنٹینیو رہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کے اندر گئے. آپ نے فرمایا کہ وہ جو مین گیٹ تھی آج بھی اس کو باب محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس مین گیٹ سے میں اندر داخل ہوا. تمام انبیاء میرے لیے کیا تھے؟ موجود تھے. تمام انبیاء میرے لیے موجود تھے. اس وقت تکبیر اذان کہی گئی، حضرت جبرائیل نے اذان کہی. علماء فرماتے ہیں کہ اذان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی. اور یہ بھی بات ہے کہ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر اذان نہیں کہی. اذان کبھی بھی آپ نے نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علماء وجہ لکھتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، اس کی معنی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اگر بالفرض والمحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام اذان دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بلا رہے تھے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اگر ایسا ہوتا، اگر آپ ایسے اذان کہتے تو پوری انسانیت جو مسلم تھے ان سب کو آنا ہی پڑتا. اگر کوئی انکار کرتا، کوئی نہ آ سکتا تو وہ آپ کے اس لفظ کا منکر بن جاتا اور وہ کافر بن جاتا. اس وقت بھی آپ نے اگر خیال کیا تو کس کا کیا؟ اپنی ہی امت کا خیال کیا کہ بلال جا کر اذان دے دے. اگر تیرے کہنے پر نہیں آئی تو میری امت فاسق فاجر بن سکتی ہے، کم سے کم کافر تو نہیں بن سکتی. کم سے کم کافر تو نہیں ہوگی. اور میں کیا ہوں؟ میں تو کافروں سے مسلمان بنانے آیا ہوں، میں تو کافر سے مسلم بنانے آیا ہوں. تو آپ کا ویژن ہی یہ تھا، آپ کا طریقہ ہی یہ تھا، آپ کا مشن ہی یہ تھا کہ میں کسی کافر کو کیا بنا لوں؟ مسلمان بنا لوں. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جبرائیل نے کس کا ہاتھ پکڑا؟ حضرت جبرائیل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا. جائے نماز پہ آنے کے لیے کس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. کچھ مولوی بیچارے اپنے کم علمی کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت آدم بھی سوچ رہے تھے کہ میں امامت کرواؤں گا، اور اس وقت حضرت ابراہیم بھی سوچ رہے تھے میں امامت کرواؤں گا. یہ کہتے ہیں کہ سوچ رہے تھے. 15 صدی کا مولوی کیا بولتا ہے
کہ سوچ رہے تھے، حضرت ابراہیم بھی سوچ رہے تھے، حضرت نوح نجی اللہ بھی سوچ رہے تھے، حضرت ابراہیم بھی سوچ رہے تھے کہ میں کیا کرواؤں گا، امامت کرواؤں گا۔ بھلا آپ مجھے بتاؤ کہ میں دل کے اندر کیا سوچ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ میرے دل کے اندر کیا خیالات مچل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں۔ 15 صدی کہ مولوی کو کیسے پتہ چل گیا کہ حضرت آدم کی دل میں یہ تھا کہ میں امامت کرواؤں گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دل میں چل رہا تھا میں امامت کرواؤں گا، حضرت ابراہیم کے دل میں مچل رہا تھا کہ میں امامت کرواؤں گا۔ یہ 15 صدی کے مولوی کو کیسے پتہ چلا؟ جبکہ آپ ابھی میری دل میں پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس مولوی کی دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو 15 صدی کے مولوی کو کیا پتہ چلا کہ حضرت آدم کی دل میں یہ چل رہا تھا؟ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، سراسر انبیاء پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او انبیاء خبردار، تمہیں اگر نبوت کا تاج دے رہا ہوں تو صرف ایک شرط پر دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ کو ماننا ہے تبھی تمہیں نبوت کا تاج ملے گا، ورنہ نبوت کا تاج بھی نہ ملے گا۔ جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم سوچ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت تو آدم علیہ السلام مقتدی بننے آئے تھے نہ کہ مقتدا بننے آئے۔ اگر دل کے اندر سوچتا بھی صحیح کہ میں مقتدا بننے آیا تو خدا کی قسم نبوت کا تاج ختم ہو جاتا، رہتا نبوت کا تاج نہیں، کیوں تو شرط ہی اسی پر تھا۔ تو اس وقت کس کو آگے کیا گیا؟ آپ علیہ السلام۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو آگے کیوں کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو، آدم تو بتا تجھے قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ثنا کے بعد کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آ جاؤ تو قرآن سن لو۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے میٹھا کوئی کلام ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ قرآن دوسرے انبیاء پر اترا تھا؟ نہیں اترا تھا۔ کس پر اترا تھا؟ آپ علیہ السلام پر۔ اور نماز میں کیا سریانی عبرانی پڑھنی ہے؟ کوئی فارسی پڑھنی ہے؟ نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے نا۔ ارے بھاڑ میں جائے تمہاری انگلش، پڑھ لو، انگلش میں ٹاپ کر لو، لیکن خدا کی قسم جب اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت آئے گا تو وہی پھٹا کپڑا پرانا اسی کو ہی آگے بلاؤ گے، اسی کو ہی آگے کہہ کر کہو گے کہ تو اللہ رب العزت سے ہمارے لیے کچھ مانگ، اسی کو آگے کرو گے نا، جس کے پھٹے کپڑے پرانے، بیچارے کے پاس چپل بھی نہیں، صرف قرآن کی دولت ہے۔ بڑی فیکٹریوں کے مالک ہم نے دیکھے جو اس غریب فقیر بچے کے پیچھے ہی کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اس کو آگے آنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر بھی جائے نماز پر وہی آئے گا۔ مسجد اقصی کے اندر جائے نماز خالی، مصلی خالی، بتاؤ تو صحیح کون آئے؟ آدم آئے، ابراہیم آئے، نوح نجی اللہ آئے، کون آئے؟ سب کہہ دو وہی آئے جو صاحب قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کہہ دو وہی آئے جس کو قرآن پڑھنا آئے۔ اور تمام انبیاء کے اندر میں نے نظر گھمائی تو وہ صرف کون تھا؟ آمنہ کا لال در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب میں سے کون موجود تھے؟ ایک ہی شخصیت تھی جس کو قرآن آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور وہ میرا اور آپ کا کون تھا؟ نبی۔ آپ علیہ السلام محبوب، وہ ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر تھے۔ تو میرے دوستو،